اور حقیقی اور کھری تبلیغ اور دعوت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس پیغام کو، نبی کے اس فرمان کو دنیا والوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ میں نے بتایا تھا اللہ رب العزت کے اس فرمان کے حوالے سے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری ذمہ داری ٹھہرائی ہے کہ میرے حبیب کی امت کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ یاد رکھیے، تمہیں اس لیے بپا کیا گیا، تمہیں اس لیے نکالا گیا، تمہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، سچی اور کھری۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بھلی بات، پکی بات، کھری بات، سچی تعلیم، سچی دعوت، سچا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر کی دعوت کی طرف، خیر کی تبلیغ، بھلائی کی طرف بلاؤ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ختم ہے۔ سب سے سچی دعوت اور سب سے سچی تبلیغ یہی ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین تبلیغ اور سب سے بہترین دین، سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین دعوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے پوری تقریر کا خلاصہ جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا۔ سچا مبلغ، سچا تبلیغی، سچا داعی، سچا معلم، سچا گائیڈ، سچا رہنما، سچا قائد، سچا رہبر کون ہے؟ جو رب کے قرآن کی طرف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دعوت دے، وہی سچا مبلغ ہے، وہی سچی تبلیغ ہے، اور وہی سچی دعوت ہے، وہی سچا تبلیغی ہے، وہی داعی ہے۔ اور جو اس کی طرف دعوت نہ دے، جھوٹے قصے، کہانیاں، کرامات، اللہ گلن، وہ بابا، یہ بابی، وہ فلانی، وہ ڈھکانی، جھوٹ سچ مکس، بدعقیدگی، کفر، شرک، الحاد کو دین بتائے اور کہے یہ اسلام ہے، وہ جھوٹا تبلیغی ہے، وہ جھوٹا مبلغ ہے، وہ جھوٹا استاد ہے، وہ جھوٹا رہنما ہے، وہ جھوٹا قائد ہے، وہ جھوٹا رہبر ہے، وہ جھوٹا داعی ہے، وہ جھوٹا عالم ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہم یہاں رشتے ناتے جوڑتے ہیں، یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، بس مرنے کے بعد کوئی رشتہ ناتا بولو ختم، نہ بیوی، نہ بچے، نہ آل، نہ اولاد، نہ ماں، نہ باپ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ایک دوسرے سے آشنا نہ آشنا ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنے بیوی سے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے۔ لکل امرئ یومئذ، اس دن ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال بولو نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی ساری علائق اور تعلقات اور دنیا کے سارے رشتے ناتے وہاں ختم۔ تو جب ماں اور باپ آپ کے نہیں ہو سکتے تو یہ مولوی، یہ ملا، یہ عالم، یہ فلانی، یہ مبلغ، یہ عالم، یہ معلم کی کوئی کام آئیں گے؟ یہ تو مرنے کے بعد بھی 2 گز کپڑے لے کر کے جنازے کی نماز پڑھا کے لے کے چلا جائے گا آپ کے پاس۔ اس لیے عزیزان گرامی، اپنی اپنی فکر کرو۔ اکیلے آئے ہو اس دنیا میں، اکیلے جاؤ گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، یاد رکھو۔ نہ کوئی جماعت، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی گروہ۔ میری دعوت یہی ہے، کوئی کسی کی مدد کر سکتا
بولو کوئی نہیں کرے گا. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ سچی بات ہے. یہ رب نے واضح طور پر بتا دیا ہے. این شرکاؤکم، قیامت کا دن ہوگا، سارے مشرکین ہوں گے. اللہ فرمائے گا این شرکاؤکم، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں تم رب کا شریک بناتے تھے، ساجیدار بناتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ کس کا کلام ہے؟ عرش والے کا ہے، ہمارے تمہارے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں اپنے مالک و مولا کی ذات پر. کیسا کھول کھول کے اپنے بندوں کو بتا رہا ہے. اے ایمان والو، بہت سارے مولوی، بہت سارے علماء، بہت سارے پیر، بہت سارے بزرگ، بہت سارے صوفی زابی یاکلون اموال الناس بالباطل، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. مال کھاتے ہیں حرام طریقے سے، تمہیں الو بنا کر، بیوقوف بنا کر، نیاز کے نام پر، نظر کے نام پر پھول چڑھانا، تعویذ، گنڈے، پلیتے، یہ الا بلا پتھر. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہیں تک بات ہوتی تو ہوتی، اللہ کی راہوں پر صحیح راستے پر آنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ یہ لوگ وہابی لوگ ہیں، یہ لوگ نیاز نہیں کرتے، بزرگوں کے گستاخ ہیں، علماء کے گستاخ ہیں، اولیاء کو نہیں مانتے، نبی کے گستاخ، نبی کے گستاخ. میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو بتاؤں گا کہ یہ جو گستاخ کا نام لے لے کر کے چور مچائے شور والی بات ہے. نبی کے گستاخ تو اپنی جگہ رہے، اللہ کے گستاخ اور رسول کے اور تمام دین کے گستاخ ہیں یہ بدماش، یہ نالائق، تمام دین اسلام کے مخالف اور گستاخ ہیں. انشاءاللہ بتائیں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی فکر کرو. آخرت میں آپ کو لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن 40، آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک 4 سوالوں کے جواب آپ نہ دے لیں. لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، آپ کے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی مترجم نہیں ہوگا، کوئی آپ کی باتوں کو نقل کرنے والا بیچ میں نہیں ہوگا. آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور آپ کو 4 سوالوں عن عمرہ فیما افنا، آپ کی عمر کے بارے میں کیسے گمایا تم نے اس میں، وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں بتائی، وعن مالہ من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، مال جو تم کما رہے ہو کیسے کمایا تم نے اور کہاں خرچ کیا، لاؤ پورا چاٹ دو، حساب دو. وعن علمہ فیما عمل، علم کے بارے میں، علم حاصل ہوا تجھے بتایا گیا، جانکاری دی گئی، تو نے اس پر عمل کہاں تک کیا. ایسا تو نہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. یہ جمعے کے خطبے رب ذوالجلال کی طرف سے میڈیا ہے. میڈیا، مسلمانوں خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں انتہائی مبارک اور محترم میڈیا عطا فرمایا. وضو بناؤ، نہاؤ، دھو، برش کرو، منجن کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو. کہاں جا رہے ہو؟ رب کی باتیں ہوں گی، رب کا کلام ہوگا، خطبہ ہوگا، سنو گے. عید ہے، چھوٹی عید ہے یہ، ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے. ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھو. خطیب جو باتیں بتا رہا ہے اس کو غور سے سنو، اور خطیب کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ سچی تبلیغ کرے، سچی بات بتائے. ورنہ اللہ کے ہاں اگر بغیر توبہ مر گیا، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اس مردود کے گریبان ہوں گے جو غیر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف دعوت دیتا تھا. فرقہ بندی لوگوں کو الجھاتا تھا، کنفیوز کرتا تھا. قرآن و سنت کا نام لے کر اپنے شکم کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے تبلیغ کرتا تھا، دعوت کرتا تھا، اپنی جماعت کی کثرت کے لیے بہت زیادہ پبلک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو پہلے نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے. تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے. تمہارا دل کیسا ہے؟ تمہارے دل میں رب کی توحید ہے یا نہیں ہے؟ شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے اس ایمان میں؟ ایمان تو لائے ہو،
کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے، لیکن اللہ کو مانتے ہو، ایک بات یاد رکھو، اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا بڑی بھاری بات بول رہا ہوں میں، ہضم کرو۔ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس کو کٹ کر کے کہتے ہیں ربانی کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننا توحید ہی نہیں۔ جی اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، اللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ اللہ کے گھر کا تو کفار مکہ بھی طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، عبادت و بندگی میں اور اس کے صفات میں ایک ماننا، یہ توحید باللہ ہے۔ ورنہ اللہ کو بھی مانو اور دوسروں کو بھی مشکل کشا پکارو، ہے اللہ اے بابا ہمارے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، درگاہ یہ مدار، یہ فلاں، یہ یار ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں مشکل کشا حاجت روا صرف کون ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے اندھیرے در اندھیرے، ظلمت در ظلمت میں حضرت یونس نے مچھی کے پیٹ میں پکارا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ حالانکہ وہ مشرک نہیں تھے، لیکن کلمہ توحید سے یاد کیا اللہ تعالیٰ کو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ الغرض عزیزان گرامی بات لمبی نہ ہو، اس لیے کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی گروہ کے نشے میں، گھمنڈ میں، غرور میں نہیں رہنا، نہ کسی مفتی، نہ مفتہ، نہ عالم، نہ مولوی کے غرور اور گھمنڈ میں رہنا۔ ہر عالم کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، جس کو امام مالک نے کہا تھا الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات لی جا سکتی ہے اور اسے ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر، اور اشارہ تھا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قبر والے کی بات یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی ٹھکرائی نہیں جا سکتی۔ سچی دعوت اور سچی تبلیغ یہ ہے، اور یہی تمام نبیوں کا وظیفہ رہا، عمل رہا۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہی تمام نبی یہی دے کر کے توحید کی دعوت، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہزار، بعض ضعیف روایتوں میں آتا ہے 1,24,000، مگر روایت ضعیف ہے، سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ پوری دنیا کو یہ پیغام بتا دو، کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ کتنے ماننے والے اس وقت تھے اور کتنے ماننے والے اب ہیں؟ آپ 1/4 ہیں، 3/4 اللہ کے اس توحید کا انکار کرنے والے ہیں۔ جھوٹ نہ بولنے والوں کی تعداد آپ ممکن ہے 3/4 پا جائیں، 2/4 پا جائیں۔ چوری نہ کرنے والوں کی تعداد آپ 3/4 پا جائیں، تہائی پا جائیں، دوسرا حصہ پا جائیں۔ اچھے کام کرنے والے زیادہ سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے، دان دکشنا، صدقہ خیرات، اللہ کو راضی آپ اپنے معبودوں۔ لیکن مشرک آپ کو 3/4 ملے گا، ایک حصہ، صرف اس ایک حصے میں اور بھی کم موحد آپ کو ملیں گے، باقی سب شرک کے اندر ملوث، شیطان کے کھیت بنے ہوئے ہیں، شیطان کی فصل بنے ہوئے ہیں۔ تمام نبیوں کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا گیا تھا، اور یہی ہماری بھی کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن، سب سے بڑا منکر، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے، منکر یعنی حرام، گناہ، سب سے بڑی ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک شرک باللہ ہے۔ یہ بات دماغوں میں بٹھا لو، اور ایسے شرک سے بھاگو جیسے کہ کسی خطرناک اور خوفناک طوفان سے تم بھاگتے ہو، جان کے خطرے سے۔ جان کا خطرہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ایمان کا خطرہ ہے۔ ایمان جائے گا، جان جائے گی تو چیخو پکار بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان جائے گا تو کوئی
کوئی آواز نہیں، ایسے چلا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لاؤ، یعنی اس ایمان کی حفاظت کرو مکمل۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام، سروں کو جھکا دو رب کے حکم کے آگے۔ یہی تمام نبیوں اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے، اور جب اللہ نے انسان کو اور پیدا کیا اس کی بھی ذمہ داری یہی تھی، بنی اسرائیل کی بھی ذمہ داری یہی تھی، آنے والی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی یہی ذمہ داری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب اپنے داماد کو غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس قوم کی زمین پر اترو، اور سب سے پہلے انہیں لڑائی کا میدان ہے، جنگ کا میدان ہے، پھر بھی رحمت للعالمین کیا تعلیم دے رہے ہیں اپنے کمانڈر کو، اپنے داماد کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جاؤ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا۔ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایک آدمی بھی تمہاری دعوت سے، تمہاری تبلیغ سے صراط مستقیم پر آ گیا تو یاد رکھو کئی سو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ یہ ہے اسلام، مار کاٹ، قتل، خون، غارت گری، یہ نہیں اسلام کے اندر۔ یہاں تو لوگ اپنوں کو اڑا دیتے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات ہو مسلمان مسلمان کو مار دیتا ہے۔ پچھلے ہفتے شیخ الحدیث، شیخ العلام قرآن، شیخ عبد الحمید رحمتی، جن کے والد غلام اللہ خان رحمتی رحمت اللہ علیہ پشاور کے اندر جامع قرآن و سنہ چلاتے، دروازے پہ کھڑے تھے، بیچارہ کوئی خطا نہیں اس کی، دو منہ لپیٹے ہوئے غنڈے آئے نہ جانے کہاں سے دہشت گرد، اور ان کو گولیاں سے بھون کر کے چلے گئے، ان کو بھی ان کے بھائی کو، دونوں شہید ہو گئے اللہ کی راہ۔ یہ مسلمان ہے، بات سے بات ہوتی ہے، گفتگو کرو، اگر کوئی اختلاف بھی ہے تو گفتگو کرو، بات چیت کرو، مسائل سمجھو۔ ہم اگر یہاں کھڑے ہو کر آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ایک ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت دے رہے ہیں، آپ کے درمیان رہتے ہیں، 24 گھنٹے رہتے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف نہیں بلا رہے، آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، روٹی نہیں مانگ رہے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی تنخواہ لیتے ہیں، اب تم سے اگر کہا جائے کہ اللہ تمہیں روزی دیتا ہے جبھی تو عبادت کر رہے ہو، کھانا پینا تو بھی یہ تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ دے رہا ہے، تم کھا رہے ہو، کسی کے باپ کا تھوڑی کھا رہے ہو بھائی، محنت مزدوری کرتے ہو، کسی کے باپ کا لے رہے ہو، محنت کر رہے ہو، مزدوری کر رہے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں جو چیز مل رہی ہے۔ لیکن بہرحال شیطان تو شیطان ہے، شیطان تو کسی بھی طرح سے آپ کو ورغلا سکتا ہے، ایسے شیاطین موجود ہیں اس دنیا کے اندر۔ وہ قتل اور خون یہ حل نہیں ہے مسئلے۔ کیا ملا تم کو اس نوجوان محدث کو، اپنے زمانے کا بہترین عالم دین مولانا عبد الحمید رحمتی رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے، ان کے بھائی محمد رحمتی قتل کر کے چلے گئے تھے۔ اللہ تم سے نپٹے گا انشاءاللہ، کسی کا خون رائے گا نہیں جاتا، اہل حق کو اس طرح سے ختم کر کے حق کی آواز نہیں دبائی جا سکتی۔ یہ باطل پرست لوگ ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مشرک ہے، خبیث، یہ دین اسلام سے بے بہرا ہے، جاہل ہے، غنڈا ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکوادی ہے مردود، اور اپنی گند دوسروں پہ لگاتے ہیں، اہل حق کے اوپر لگاتے ہیں۔ اہل حق کسی کو قتل نہیں کرتے، اہل حق کسی کے اوپر گولیاں نہیں برساتے، اہل حق کسی کو نہیں مارتے۔ آج اسی خلیج کے اندر، سعودی عرب کے اندر کئی لاکھ غیر مسلمین، چاہے وہ ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب رہتے ہیں، لیکن کوئی مائی کا لال بتا دے کسی غیر مسلم کو، کسی ہندو کو، کسی سعودی نے یا کسی غیر سعودی نے انگلی بھی اٹھائی ہو، مارا ہے کبھی؟ کوئی بھی مائی کا لال نہیں بتا سکتا ہے۔ کیوں؟ امن سے ہے، وہ اپنے ملک میں اتنے امن سے نہیں ہے،
اتنے چین سے اپنے ملک میں نہیں ہے جتنے چین سے یہاں ہے. وہاں تو اس کی بہو بیٹیوں کو ریپ کر کے اور اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. اس کے ملک کے اندر پبلک کے اوپر، غریبوں کے اوپر گاڑیاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نیتا چلا کے گزر جاتے ہیں. وہاں اس کی جان خطرے میں ہے، وہاں اس کی جان، اس کا دھرم سب خطرے میں ہے. سعودی عرب کے اندر اتنے غیر مسلمین ہندو رہتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بنداز ہیں. رہتے کہ نہیں بولو؟ خلیج کے اندر کئی کروڑ رہتے ہیں، لاکھ رہتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی تکلیف. لیکن انہیں بیچاروں کو اپنے ملک میں تکلیف ہے. یہاں ہندو خطرے میں نہیں، سعودی عرب میں مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے، لیکن وہاں 100 کروڑ بھارت کے اندر ہندو رہتے ہیں. وہ چلاتا ہے دہشت گرد کہ یہاں ہندو خطرے میں. سوچو، اپنے ملک میں خطرے میں، مسلمانوں سے خطرے میں، 20 کروڑ مسلمان اس سے خطرے میں. یہاں مسلمانوں کے درمیان ہندو خطرے میں. بولو، خلیج میں ہندو خطرے میں. یہ سب دنیا کو بیوقوف بنانے، الو بنا کر کے اپنی کرسیاں، سیاست چمکانے کے لیے سب باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے. آپ داعی ہو، آپ مبلغ ہو، سچے داعی بنو، سچے تبلیغی بنو، سچے مبلغ بنو. جھوٹے، مکار، عیار، دغاباز دین کا نام لے کر کے اگر تم نے کسی کو گمراہ کیا نا تو ڈبل سزا کے تم مرتکب ہوگے. ایک چور ہے، چوری کرتا ہے عام لباس میں، اس کی اتنی سزا نہیں ہوگی جتنی سزا پولیس بن کر کے، پولیس کے لباس میں اسٹار لگا کر، سب کچھ سجا کر کے، تمغے، آفیسر ہے اور وہ ڈاکے ڈالتا ہے. جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کی سزا اس عام آدمی کے مقابلے میں کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ بولو، زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنے ملک کو بدنام کر رہا ہے، ملک کی عزت کو داؤں پہ لگا رہا ہے. ایسے ہی وہ مبلغ، وہ داعی، وہ تبلیغی، وہ عالم، وہ معلم، وہ قائد، وہ رہنما دنیاوی اعتبار سے گفتگو کرے، نو پرابلم، جاؤ مرو کٹو. لیکن اسلام کے نام پر تم اگر لوگوں کو دھوکہ دو گے، اسلام کا نام لے لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرو گے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنی نہیں اسی دنیا میں انشاءاللہ سزا دے گا اگر تم بے توبہ مرے تو. یاد رکھو، اور زندہ رہے تو. بات سمجھ میں آئی؟ تو تبلیغ، ہر آدمی تبلیغی چاہیے بنے، لیکن سچا تبلیغی، سچا داعی، سچا مبلغ، سچا معلم، سچا قائد، سچا رہنما بنے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری، کیونکہ اللہ نے آگے یہی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تم بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ. یہ شرط ہے. ایمان ہی تمہارا صحیح نہیں ہے. فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے دامن میں، جیب میں کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں کیا دے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے تمہارا ایمان سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. جس طرح رب کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح رسول کی رسالت میں بھی کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. شرک پھر رسالہ ہے. قبیلہ بنو حنیفہ نے کچھ نہیں کہا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے جنگ کی تھی، انہوں نے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ اذان دیتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی جناب علی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اس سے جنگ کی تھی. قبیلہ بنو حنیفہ کے خلاف تلوار اٹھائی گئی. اب کوئی آج کا آدمی کہہ سکتا بھائی وہ تو کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، لیکن اصل میں ان کا جرم ایک تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مسیلمہ کذاب کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی رسول ہے، یہ بھی اللہ، یہ بھی بولو رسول ہے، یہ بھی رسول ہے. یہ بھی رسول نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کے سوا. یہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی رسول ہو سکتا؟ یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے. تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، سب کچھ کرو، لیکن اگر تم نے کسی کو نبوت کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا
یا مقام نہیں، ان کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دیا، تو یاد رکھو تم کافر ہو، مرتد ہو، تمہیں شریعت کی نظر میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دین ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کا کھلونا نہیں ہے، یہ اصول اور ضابطے ہیں۔ تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے سجدے، اسے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا ایمان شرط ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر چیزیں، نیک اعمال بعد میں۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کل بڑی ڈپلومیسی چل رہی ہے، بڑے لبرل انداز سے لوگوں کو سب بھائی بھائی ہیں، سب اچھے ہیں، سب تو نمازی ہیں، سب تو مسلمان ہیں، سب کو لے کے یہ سب کون کرتے ہیں؟ یہ دنیا دار، دنیا پرست، جو تمہاری آخرت کے دشمن ہیں، شیاطین ہیں، جو تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے کھری کھری باتیں، دعوت کھری ہونی چاہیے۔ مبلغ، معلم، مدرس اگر آپ تم کو جھوٹ پڑھائے گا اسکول میں تو ظاہر ہے جھوٹی وہ جھوٹا ہی بنو گے، لیکن اگر بچپن سے وہ تمہیں سچی تعلیم دیتا ہے آگے چل کے بھی تم سچے رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، گھر چھوڑ دینا، کاروبار چھوڑ دینا، دکان چھوڑ دینا، دوست احباب کو چھوڑ کر اس شہر سے اس شہر چلے جانا۔ آپ کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے تو یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ مومنون آیت نمبر 73۔ یہ گارنٹی سب سے پہلے نبی کو گارنٹی اللہ دے رہا ہے، إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب آپ تو یقیناً لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی آپ خود صاحب ایمان، صاحب تقوی، امام المتقین ہیں، آپ تو لوگوں کو صراط مستقیم طرف بلا رہے ہیں۔ اور جو نبی کی طرف بلائے، نبی کی دعوت کی دعوت دے، بتاؤ وہ صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا ہے؟ بولو، بلا رہا، وہی بلا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم ہو سکتا؟ بولو، کوئی صراط، کوئی راستہ صحیح ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ سنو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس بات کی بھی وضاحت کی، صراط مستقیم کیا ہے۔ آپ ہمیشہ ہر نماز میں، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، مؤکدہ ہو، غیر مؤکدہ ہو، تہجد ہو، قیام اللیل ہو، وتر ہو، امام کے پیچھے ہو یا اکیلے ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز، بولو، نہیں ہوتی۔ بھلے آپ امام کے پیچھے ہیں، پھر بھی آپ کے اوپر فرض ہے پڑھنا۔ آپ اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اگر کوئی کہے نہ پڑھو تو وہ جھوٹا ہے، پڑھو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہے۔ نبی کا دین یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو نماز سورہ فاتحہ، گھی ڈال دو، لونگ ڈال دو، ادرک ڈال دو، الائچی ڈال دو، پانی ڈال دو، دودھ ملا دو، نہیں تو پانی نہیں، خالص دودھ ہی ڈال دو بھینس کا یا گائے، لیکن اس میں چائے کی پتی نہ ڈالو تو اسے دنیا چائے کہے گی؟ بولو، چائے کہے گی؟ لیکن تم نے نہ دودھ ڈالا، نہ لونگ ڈالا، نہ الائچی ڈالا، نہ ادرک ڈالا، نہ کچھ ڈالا، نہ کچھ، خالی پانی ڈالا، چائے کی پتی ڈال دیا اور پیالی میں ڈال دیا، بھلے میٹھی نہ ہو، پھر بھی دنیا کیا کہے گی؟ بولو، چائے کہے گی یا اسے قہوہ کہے گی؟ چائے۔ کیا کہے گی؟ سورہ فاتحہ اسی چائے کی پتی کی طرح ہے، رکوع سجدے سب کر لو، لیکن سورہ فاتحہ تم نے نہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، یا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا ہے جن لوگوں پر، ان کا راستہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے، یا ان کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ کا راستہ نہیں۔ کلیئر، ہر چیز واضح، تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔
کہ کوئی شک اور شبہ نہ رہے. سیدھے اللہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. اب اس میں تو ہر آدمی اس کے بعد کوئی بھی کہہ سکتا ہمارا راستہ سیدھا ہے، وہ کہتا ہمارا راستہ سیدھا ہے، وہ کہتا ہمارا راستہ سیدھا ہے کہ نہیں؟ جبکہ کلیئر ہونے کے بعد بھی مسلمان کئی فرقوں میں بٹ گیا اسی راستے کے چکر میں. اللہ نے کلیئر کیا کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. آپ نے دعا کی کہ اللہ مجھے صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر وہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب کوئی بھی کہہ سکتا ہمارے علماء پر اللہ نے انعام کیا، ان کے وہ کہہ رہا ہمارے مولوی پر، وہ کہہ رہا ہماری جماعت پر. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 69-69 جا کے کھول کے دیکھنا، اس کا ترجمہ بھی دیکھنا اور اس کی تفسیر بھی دیکھنا کہ وہ راستہ کون سا ہے. رب نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. سعودی میں رہتے ہو اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، غور سے سننا، فَأُولَئِكَ تو یہ سارے کے سارے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جو پیروی کریں گے یہ قیامت کے دن یا دنیا میں بھی یہ ان کے راستے پر ہیں جن راستوں پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اللہ اکبر. کلیئر ہے کہ نہیں بتاؤ؟ واضح رب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، واضح کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. اللہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرا انعام جن کے راستوں پر ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، والصالحین اور وہ نیک لوگ ہیں. کتنی بہترین رفاقت ہے ان لوگوں کی جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. سمجھ میں بات آئی عزیزو؟ اس کی طرف دعوت دینا ہے، یہ ہے صراط مستقیم. یہ ہے صراط مستقیم، اس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. آؤ اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ، تم بتاؤ صراط مستقیم کیا ہے. اے فرقوں میں بٹنے والے مسلمانوں، اللہ کے لیے یہ جماعتیں یہ فرقے توڑ دو، یہ بت ہیں، اللہ کی قسم یہ بت ہیں، توڑ دو. یہ حرام ہے اسلام کے اندر. ایک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی. متحد ہو جاؤ، ایک اللہ ایک رسول کے راستے پر آ جاؤ. یہی ہمارا آوازہ ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. ایک ہو جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس طرف بھی رخ کرو گے سمندر بھی انشاءاللہ تمہیں راستہ دے دے گا. اور دیا ہے، تاریخ نے ہم کو بتایا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عقبہ بن نافع کھڑے سمندر کے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، کہنے لگے اللہ اگر اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے پیچھے بھی اگر تیرے بندوں کی بستی ہے تو اس پیغام کو لے کر میں وہاں بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ڈال دیا گھوڑے، کیوں؟ سب اللہ کی مرضی ہے. نکل گئے اس پار، ان کے کھر بھی نہ بھیگے الحمدللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب سمندر کے اس پار پہنچے اور کہنے والے نے کہا لکڑی کا میرا پیالہ سمندر میں گر گیا ہے، اب کیا کریں؟ کہنے لگے کوئی بات نہیں. کمانڈر نے ہاتھ اٹھائی، بار الہ میرے کسی سپاہی کا کٹورا پیالہ لکڑی کا سمندر میں گر گیا ہے. ہاتھ گرنے کی دیر تھی کہ ایک لہر آئی اور لکڑی کا وہ پیالہ سمندر کے ساحل پر موجود تھا. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ اسی دعوت توحید کی برکت تھی. وہ سچے تھے اپنے ایمان میں، اپنی تبلیغ میں، اپنی دعوت میں. بھیڑ جمع کر لینا، مجمع اکٹھا کر لینا، یہ تو کسی مداری اور کسی کھلاڑی اور کسی جواری اور کسی بھی نشیڑ بازی کا بھی کام ہوتا ہے. اللہ بھیڑ کو نہیں دیکھتا، اللہ جمع کثیر کبیر کو نہیں دیکھتا. اللہ کے ہاں دل دیکھا جاتا. تمہارا ایمان کیا ہے؟ ایک ابراہیم پوری کائنات میں اکیلے تھے. کانا ابراہیم اللہ نے کہا یہ خود ایک انجمن تھی، ایک امت تھے. اکیلا بھی ایک امت ہو سکتا ہے اگر وہ راہ حق کا راہی ہے تو وہ مبلغ ہے. سچے تبلیغ کرو، سچی تبلیغ کرنا، ورنہ بھیڑ چالوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک
मक्खी भी नहीं उड़ सकती है तुम्हारे इससे। खुद पीटे जाओगे, जुतियाए जाओगे, लतियाए जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, सब कुछ हो रहा है, कोई काम आ रहा है? इसका मतलब यह है कि खोट है जरूर सिक्के में। इसलिए गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसलमानों, रविशे कारवां बदल डालो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं इस रास्ते से मिलेगा। मिलेगा तो अल्लाह और उसके रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का जो रास्ता है, जो सच्चे लोग थे, उनके राहों पे चलोगे तब तुम्हें मंजिल मिलेगी, इज्जत मिलेगी, रिफत मिलेगी, सरबलंदी मिलेगी। सच्ची दावत करो, सच्चे मुबल्लिग बनो, सच्चे मुअल्लिम बनो, सच्चे दाई बनो, झूठ न बोलो, झूठ न बोलो, झूठ न बोलो। मोमिन बहुत कुछ गुनाह कर सकता है, नबी ने कहा चोरी कर सकता है, कत्ल कर सकता है, लेकिन जब आपसे पूछा गया क्या मोमिन झूठ भी बोल सकता है, तो आपने फरमाया मोमिन कभी झूठा नहीं होता। झूठ ना बोलो अपनी दावत में, अपनी तबलीग में। कोई जमात, कोई फिरका, कोई गिरोह, कोई निस्बत तुम्हें काम नहीं आएगी क़यामत के दिन। निस्बत काम आना होती तो अबू तालिब, जिन्होंने जिंदगी भर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, यही नहीं जब बक्की मक्का वालों ने कहा भतीजे को हमें दे दो, कुरैश का खूबसूरत से खूबसूरत नौजवान ले लो, इसके बदले में कत्ल कर देते हैं हम तुम्हारे भतीजे को। बूढ़ा अबू तालिब तड़प गया, उठ के खड़ा हो गया, कहा मेरे भतीजे की बात करते हो? अरे जाओ, मेरे भतीजे की लाश तक पहुंचने से पहले इस बुढ़े की लाश से तुमको गुजरना पड़ेगा। कौन था अबू तालिब? अल्लाह अकबर। जब कुफार मक्का आए और उन्होंने कहा कि भतीजे ने तुम्हारे पूरे मक्के के अंदर कोहराम बपा कर रखा है, इख्तलाफ बपा कर रखा है, घर घर में लड़ाई, घर घर में झगड़ा, बाप बेटे में, बहन माँ में, माँ बेटी में, सब में लड़ाई पैदा कर दी, इख्तलाफ पैदा कर दिया, फितना पैदा कर दिया। बाप दादाओं का दीन था, हम कितने अच्छे से काबे की हिफाजत करते थे, सब कुछ कर रहे थे, इस एक आदमी की वजह से पूरा माशरे में जहर फैल गया है, फितना भी फितना पैदा हो गया है। अल्लाह अकबर। बूढ़ा चचा आया, भतीजे को बुलाया, कहा भतीजे मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं ये तेरा बोझ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, अपनी इस दावत को थोड़ी नरम कर ले, थोड़ी कंप्रोमाइज कर ले, थोड़ी उनकी मान ले, थोड़ी अपनी कह ले, तेरी खून के प्यासे लोग हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। नबी कायनात ने जब चचा, वो आखिरी सहारा थे, चचा की बात सुनी, नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, नबी कायनात की आंखों में आंसू ने अपनी आंसुओं पर जब्त और तहम्मुल किया और अपने चचा से कहा चचा लो वज़अ शम्स फी यदी, मेरी जान, मेरे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ये सूरज मेरे दाहिने हाथ में और चांद मेरे बाएं हाथ में राके रख दें, खून क्या जान क्या इसकी कोई कीमत नहीं, अगर ये कर दें, फिर भी मैं अपनी इस दावत में जर्रा बराबर भी लचक पैदा नहीं कर सकता। और उठ के चल पड़े चचा के पास से। जब जाते हुए मुड़ करके अबू तालिब ने देखा, कहा भतीजे सुन, अगर तेरा यह अज़्म मुसम्मम है, अगर तेरा यह पुख्ता इरादा है कि इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से तू नहीं रुकेगा, तो मेरी भी सुन, जा, तुझे जो करना है कर, अब तुझ तक पहुंचने के लिए इस बूढ़े की लाश से लोगों को गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो अय्याम थे, वो दिन थे, ये थी दावत, ये थे सच्चे मुबल्लिग। तुम्हारी अपनी किताबों, दावतों और तुम्हारे मौलवियों ने तुम्हें किस किस तरह से लूटा है, तुम्हारे ईमान को। अरे जान लेते तो कोई बात ना थी, ईमान चला गया तो सब कुछ चला गया यारो, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बाकी रहा। याद रखो, ऐसे मुर्दा जीने से तो बेहतर है मर जाना। ईमान की फिक्र करो, ईमान की। ये झूठे मुबल्लिग, दाई, तबलीगी के नाम पर इस्लाम को रुस्वा करने वाले, इश्क़ रसूल, आशिक़ औलिया, आशिक़ मोहम्मद फलाने, ये गैर दीन को फरोग देने वाले समाज और माशरे में मैं इनसे दरखास्त करूंगा, अल्लाह के लिए सुधर जाओ, वरना अल्लाह का अजाब आएगा, तुम्हारे पर कहर टूटेगा। मौलवियों, मुफ्तियों, शेखुल हदीसों, दारुल उलूमों, मदरसों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, डॉक्टरों, इंजीनियरों, जो कुछ भी हो, याद रखो दीन के नाम पर किसी को गुमराह न करो। अल्लाह रसूल का नाम लेकर अगर तुम बात कर रहे हो तो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करो, उसके अलावा किसी बुजुर्ग इधर उधर की तुम्हारे बनाए हुए जो औलिया हैं, ऐसे लोगों का तज़किरा लोगों में न करो। अज़ीज़ान गिरामी,
یہی میری دعوت ہے، یہی میرا پیغام ہے، اور یہی میری آپ حضرات سے گزارش ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق بات کو حق سمجھنے کی اور اس کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھنے، جھوٹ سمجھنے